اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ عبادت کا جو صلہ ہے وہ بھی اللہ پاک نے ساتھ بیان کر دیا کہ اگرچہ کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رازق ہے، لیکن اس عبادت کا جو بدلہ ہے، اس کا جو نتیجہ اور اثر ہے وہ لوٹ کر ہماری ہی طرف آنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے، اور جب تقوی کی دولت مل جائے گی، پرہیزگاری مل جائے گی، تو اللہ پاک جنت کے اندر بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے واضح کر دی کہ وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم سے پہلے والوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور یقیناً ہمارے بعد والوں کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں ساتھ ہی ساتھ عبادت کا ثمرہ اور بدل بھی بتا دیا کہ جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو اللہ پاک اس پر ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور مقامات پر بھی عبادت کا حکم دیا۔ مثلاً ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یوں ہی اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ البتہ یہاں چند امور جو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم نے سمجھنے ہیں وہ قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، یہ ایک بات بالکل ظاہر اور باہر ہے، واضح ہے، ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہماری عبادت سے اللہ پاک کی ذات کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ اس سے غنی ہے کہ بے شک اللہ پاک تمام عالمین سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، نہ وہ کسی شخص کا محتاج، نہ کسی شخص کی عبادت کا وہ محتاج ہوتا ہے، بلکہ ہر شخص اس کا محتاج ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ بات تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اور بخوبی جانتا ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو عبادت ہے وہ جب بھی کی جائے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، اور پھر اس کے بعد آخری دم تک، جب تک مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرتا رہتا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ والدین کی خدمت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی صورت میں ہو، جب وہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، کسی بھی لمحے عبادت کرتا ہے، تو اللہ پاک کسی بھی بھلائی کرنے والے کی بھلائی کو ضائع نہیں فرماتا۔ وہ ارشاد عطا فرماتا ہے عبادت کسی بھی لمحے کی جاتی ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے، یعنی راضی ہوتا ہے، اسے یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، اگرچہ کہ اس کی شان میں کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبادت کے کچھ وقت ایسے آتے ہیں، کچھ ایام ایسے آتے ہیں، کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ جن میں عبادت کرنا یہ اللہ جل شانہ کو زیادہ پسند ہے، اور بندہ جب ان لمحات کے اندر اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، ان دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ مثلا بندہ مکہ مدینے جاتا ہے، حرم میں جانے کی سعادت پاتا ہے، وہاں نماز